قریش مکہ آئے نا نبی پاک علیہ السلام کو شہید کرنے کی غرض سے، تو انہوں نے نا بڑی خاص منصوبہ بندی کی تھی عرب کے رواج کے مطابق، کیونکہ جب کسی قبیلے کا کوئی شخص مارا جاتا تھا تو قبیلہ بدلہ لینے کے لیے دوڑتا تھا، قبیلے قبیلوں کے دشمن بن جاتے، ہر قبیلے سے ایک شخص لیا، اس کو تلوار دی ہر قبیلے سے، تاکہ قبیلوں کی جنگ شروع نہ ہو اور کوئی کسی پر الزام بھی نہ لگا سکے، اور حضور علیہ السلام کے خاشانہ نور کا گھیراؤ کیا اور ہر بندہ تلواریں لے کے کھڑا ہے۔ یہ سارے آئے ہیں حضور کو شہید کرنے، لیکن کمال یہ ہے کہ ان میں سے 75% لوگ وہ ہیں جن کی امانتیں میرے نبی کے گھر میں پڑی ہوئی ہیں۔ اب یہ رنگ بدلا ملاحظہ کریں، یہ انداز ذرا دیکھیں، فطرت انسانی کا یہ سچ بھی ذرا دیکھیں، دھرتی پر یہ انوکھی بات بھی ذرا دیکھیں کہ بندہ شہید کرنے آ گئے اور پیسے گھر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اخنس بن شریک سے پوچھا، ابو سفیان نے کہنے لگا اور سنا تیرے بھی پیسے تھے ان کے گھر میں، اور تم مارنے آ گیا تو پیسے تو لے لے، تو کہنے لگا چپ کر، زیادہ باتیں نہ سنا، پتہ تجھے بھی ہے اور خبر مجھے بھی ہے، ماننا نہ ماننا تو اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے نا، پر ہم جانتے تو ہیں نا کہ وہ اگر شہید ہو بھی گئے تو ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی۔ یار سمجھو بات کو، اتنا اعتماد، اور کس کا؟ جو تلوار لے کے شہید کرنے آئے اس کا اتنا اعتماد۔ اور یہاں اگر باپ بھی بیٹے پر اعتماد نہ کرے، بھائی بھی بھائی پر اعتماد نہ کرے، ہر بندے نے مال چھپا کے رکھا ہوا ہو، تو پھر اخلاق کیا صرف ہنسنے کا نام رہ گیا؟ اخلاق کس کا نام رہا؟ میرے رسول کریم علیہ السلام کا بھی پھر کمال دیکھیے، حضور نے مولا علی شیر خدا کو اپنے بستر پہ سلایا اور میں سویرے اٹھنا اور لوگوں کی امانتیں واپس کرنا۔ ان لوگوں کی حضور امانتیں جو تلواریں لے کے آئے ہیں، میرے رسول کریم نے فرمایا مومن کی یہ شان ہے کہ حالات جس طرح کے بھی ہو وہ اپنے کردار کا سودا نہیں کیا کرتا۔